أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين من الأولين والآخرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے شکر گزار ہوں اس خالق کا جس نے آپ کو اور مجھے یہ توفیق دی کہ ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں اور ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد آپ سب کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی زیارت کی سعادت بخشی. جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی محبت ہے ان کو میرا سلام ہے. جتنے بزرگ تشریف فرمائے برگیڈیئر افسر صاحب، شاہ صاحب، تنویر شاہ صاحب، وقار شاہ صاحب، مولانا صاحب، میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں جن کو میں مخاطب کر رہا ہوں بڑی مدت پہلے. وہ بزرگ جو آپ کے بزرگ تھے وہ مجھے سن رہے تھے، وہ آج نہیں ہیں. اللہ ان سب کے درجات کو لگے. آواز صحیح آ رہی ہے؟ میرے گلہ اتنا صحیح کام نہیں کر رہا. صاف ہے یا بول کر صحیح؟ کافی دیر ہو گئی ماشاءاللہ. آپ نے دل کو بھی سنا ہے، ابھی کافی دیر سے سماعت فرما رہے ہیں. مجھ سے اچھا پڑھنے والے، اچھے انداز میں پڑھنے والے، انتہائی پرخروش سے خطاب کیا گیا مجھ سے پہلے. تو میں حقیر صاحب آپ کا تابعدار ہوں، چونکہ آپ محمد کے غلام ہیں. تو میں بہت سی چیزیں خطابات سے مجھے نظر آئی. بیان یہ میں جو سوچ رہا ہوں، یہ سوچ نہیں رہا کہ کچھ بھول گیا. سوچ یہ رہا ہوں کہ کیا بیان کیا جائے. ماشاءاللہ. پہلے ابھی شاہ صاحب بات کر رہے تھے علم رسول کے حوالے سے. تو میں کہتا ہوں کہ جس توحید کو میں نے دن کو توحید پہ بات کر دی ہے، صرف اتنا کہنا ہے کہ جس کے کہنے پہ ہم نے خدا کو مانا، ایسے کو جس کو دیکھا نہیں ہے، تو اس کے علم کے بارے میں ہمیں کسی مولوی سے فتویٰ لینا پڑے گا. کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم سب مل کر اسی مصطفیٰ سے پوچھ لیں کہ آپ کا علم کیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ شاہ صاحب سے پوچھیں جس کو آپ مانتے ہیں، آپ کے جد بھی ہیں، ان کا علم کتنا ہے. آپ مجھ میں سوال کریں. مجھ سے پہلے بہت ہی اچھا تشریف فرمائے مولانا صاحب پڑھ رہے تھے، بڑے انتہائی حقیقت کیا بات ہے، بار بار کہہ رہے تھے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور میں ان کے حق میں یہی دعا کروں کہ رسول انہیں دیکھیں، ان کی نظر کرم میرے کو. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، علم رسول کا چیک کرنا ہے تو پوچھنا ان سے ہے، مجھ سے ہے. جس کے کہنے پہ ہم نے اسے مانا ہے جو نظر نہیں آتا، اشارہ کے قریب بھی ہے. آپ دیکھیں، آپ میرے قریب کون بیٹھا؟ شاہ صاحب. میں تمہیں ہاتھ بھی لگا سکتا ہوں. تو جو اشارہ سے زیادہ قریب ہے اسے میں کیوں نہیں ہاتھ لگا سکتا؟
لمس نہیں قرب یہی ہوتا ہے، یہ قریب ہے، پھر آگے یہ بیٹھے ہیں، پھر آگے اور یہ بیٹھے ہیں شاہ صاحب، مجھے نظر آ رہا ہے ہم سب کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو شارک سے قریب ہے، بے شک پہ بے شک کہہ رہے ہیں، یہ شک سے بے شک کس نے بنایا ہے؟ ہم تو شک کرنے والے لوگ تھے، یہ جو بے شک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قریب ہے، تو یہ شک والوں کو بے شک تک کس نے منزل حق پر منزل یقین پر کس نے پہنچایا؟ وہ پہنچانے والا مصطفیٰ نہیں۔ تو اب میں یہ مشورہ دوں گا، شاہ صاحب نے تو اس بات میں بڑا زور دیا ہے کہ علم کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ جائے لوگ سے نہ الجھے، جس کو بڑی مجھے پسند آئی بات لگی تھی ان سے بات ہی نہ کریں۔ مثلا ابھی اس مجمع سے کوئی اٹھ کر کہے کہ اب دن ہے، توجہ فرما، تو میں ان کی بات کی تیری کر رہا ہوں کہ اس سے نہ الجھے، جو بھی دن کہہ رہا ہے اسے دلیل کیا دیں گے؟ آیت پڑھیں گے قرآن کی، حدیث نبوی سنائیں گے؟ جو اب دن کہہ رہا ہے اس کے لیے نہیں کر، اس کا بہتر ہے کہ اس کے حق میں دعا کرے یا اللہ اس کی جہالت کو دور فرما۔ تو جاہلوں سے تو پہلے شاید ہم نے الجھن ہے، تو آپ پوچھنا انہی سے پوچھ لیتے کہ آپ کا علم کیا ہے۔ تو میں تھوڑی سی بھی بار بار تشریح یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ہی بات کافی رہے گی۔ ایک مسئلہ یہ علاقہ ہے نا آپ کا تو عجیب سا علاقہ ہے، میری سمجھ سے ویسے یہ بھی باہر ہے، وہاں راولپنڈی ہے، ایک شہر ہے، تو راولپنڈی آپ نے اس لیے نام لیا کہ آپ سب جانتے ہیں، دیگر شہروں کو بھی جانتے ہوں گے لیکن یہ قریب ترین راولپنڈی ہے۔ اس میں سی ایم ایچ ہے، اس میں ایم ایچ ہے، بے نظیر اسپتال جو پرانا جنرل اسپتال تھا وہ ہے، اس میں یونیورسٹی کالج سکول ہیں، ٹھیک ہے، عربی پڑھانے والے ہیں، انگلش پڑھانے والے وہاں پنڈی میں ہیں، کسائی بھی ہیں، دکاندار بھی ہیں، چوکیدار بھی ہیں، کیا کیا ہے آپ شمار کر سکتے ہیں؟ میرا خیال میں دنیا میں یا پاکستان کی جتنی ضروریات ہماری ہیں اس میں ہیں، پنڈی میں ہیں، آپ کیوں جاتے ہیں؟ جاتے ہیں نا، سب جاتے ہیں۔ یہ جو روزانہ ایک پوسٹریں چل رہی ہیں آپ کی پرائیویٹ جو گاڑی ہیں آپ کی جا رہے ہیں، مجھے خود برگیڈ کے ساتھ کہتے ہیں وہیں رہتے ہیں، وہیں سے آتے جاتے رہتے ہیں، ان کی وہاں ضرورتیں ہیں تب رہتے ہیں، آپ سب جاتے ہیں تو وہاں ہے، اتنا سب کچھ ہے۔ یہ شہر بنایا کس نے؟ آپ جیسے مجھ جیسے لوگوں نے بنایا ہے۔ جس شہر کو آپ جیسے مجھ جیسے بنائیں اس میں سب چیزیں ہوں، اور جس اللہ نے شہر محمد بنایا ہو، محمد نے خود مہر اپنے علم پہ لگائی ہو، انا مدینۃ العلم۔ توجہ فرمان، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ مولوی نے کہا ہے، یہ مفتی نے کہا ہے، یہ شیعہ نے کہا ہے، یہ سنی نے کہا ہے، کہنے والا مصطفیٰ ہے، اور جس کو نعوذ باللہ جھوٹ تصور بھی کرے تو وہ کافر ہو جائے۔ وہ نبی اعلان کر رہے ہیں کہ میرے علم پہ بحث نہ کرنا، مجھے بے علم تصور کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ میں عالم، عام عالم نہیں ہوں، میں علم کا شاعر ہوں، اور شاعر وہ ہوتا ہے جس میں ہر چیز ہوتی ہے۔ میں کس کی سنوں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا شاہ جی وہی بات ہے، ان کے حق میں دعا کریں اللہ ان کی جہالت کو دور کرے۔ نبی سے پتہ نہیں کیا اس مطلب میں نہیں کہ میں نے آگے بہت باتیں کر دی، تو نبی علم کا شاعر ہے، اور جتنے لوگ علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جتنے شعبے ہیں علم کے، وہ میں نے اشارہ جو پنڈی کا دیا، جتنے شعبے کہتے ہیں علوم کے، جتنے شعبے، میں گرنے شعبے پر 3 گھنٹے لگتے ہیں، جتنے علوم کے شعبے ہیں، چونکہ خود رسول نے یہ مہر لگا دی ہے کہ میں علم کا شاعر ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ فقط ایک علم کا، میں علم پوری شہر علم کا، اس میں جتنے موضوعات ہیں، جتنے طبقات ہیں علوم کے،
وہ اس شہر سے ملیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ایک شرط بھی رکھتی ہے کہ جو اس شہر سے علم حاصل کرنا چاہے، جو اس شہر سے علم لینا چاہے، اسے ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اسے دروازے سے آنا. تو ہم کتنے عقلمند ہیں، جب اچھا مکان بناتے ہیں قیمتی تو دروازے کا نمبر آتا ہے تو پھر ہم یہ لگے کہ صاحب اگر اچھا گھر بنایا ہوگا یقیناً. تو انہوں نے کئی لوگوں کو فون کیا ہوگا یار اچھی لکڑی والا بہت اچھا خوبصورت دروازہ ہو جو ان کو جو ان کے لیے ان کے گھر کا دروازہ. دیکھیں میری بات کہ عید کا لاہور سے آیا ہے، توجہ ہے، ان کے گھر میں جو چیزیں لگی ہوں گی وہ بھی انہی شہروں سے آئی ہوں گی، آگے پیچھے سے دروازہ لاہور سے آ گیا. تو اب میرا خیال ہے رسول نے بھی یہی مطالبہ کر دیا کہ اگر شہر جو بنا ہے وہ لاہور گئے تو پھر دروازہ بھی لاہور کا ہوگا. تو اللہ نے مطالبہ پورا کر دیا کہ اے محمد اعلان کر دے جہاں سے تو آیا وہاں سے دروازہ آیا، اگر تو شہر ہے تو پھر تیرے جیسے شہر کا دروازہ علی ہونا چاہیے. انا مدینۃ العلم و علی. علم کے بارے میں تو یہ جائز جو ہے الجھنے کے لیے ماشاءاللہ. تو آپ جو ہیں علم کا معنی یہ نہیں کہ جس نے 20 کتابیں عربی کی پڑھی ہوں وہ عالم ہوتا ہے. توجہ فرمائیں. بسم اللہ. 20 کتابیں عربی کی پڑھ کر کرنل بلیک میں بھرتی نہیں ہو سکتا. اس کا معنی ہے کہ وہاں کو کمی ہے. یہ تو وہ لوگ نہیں عربی پڑھ لی تو عالم ہو گئے، انگریزی پڑھ لی تو عالم ہو گئے. اصل علم کیا ہے؟ معرفت. تو جو یہاں بیٹھے ہیں اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا ہے جو اپنا نام نہیں لکھ سکتا تو اس نے جہالت کی دنیا میں محبت کو پہچان لیا تو وہ جاہل نہیں ہے. جاہل وہ ہے کہ جس نے کتابیں تو پڑھ لی، اپنے آپ کو صاحب علم تو کہتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے اور محمد کہاں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک ہمارے اندر امت میں تنوع ہے، شبہات تو بہت سارے ہیں، ایک تقریر میں تو ظاہر نہیں ہو سکتے. تو میں جو پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 2-3 باتیں ایسی ہو جائیں تاکہ تنوع ختم ہو جائے. یہ جو سنگینی ہے ہمارے اندر، اخلاق کی پستی ہے، ایک دوسرے کو ایسے نہیں دیکھتے جس طرح دیکھنا چاہیے، اوپر سے نظر اور ہوتی ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے. تو میں چھوٹا سا مشورہ آپ کو، بڑے صاحب بصیرت بیٹھے ہیں، صاحب علم ہے، آپ لوگ جاہل نہیں ہیں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ امور ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے، کچھ امور ایسے ہیں جن کا تعلق رسول سے ہے، کچھ امور ایسے ہیں جن کا تعلق اہل بیت سے ہے، یعنی کچھ کام ان کے ذمہ، اور کچھ امور ہیں ہمارے ذمہ، ان کا تعلق ہم سے جو ہم انسان ہیں، جو امت ہے. اب یہ جو جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں اس کا سبب میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا. اس کا مین سبب یہ ہے کہ ہم وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اللہ نے کرنا ہے، ہم وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو رسول نے کرنا ہے، ہم وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اہل بیت اطہار نے کرنا ہے. اگر ہم یہ جان جائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو پھر جھگڑے ہو. تھوڑا سا ذہن حاضر رکھیں تاکہ پھٹو کو میں زیادہ میں رات کو مجالس میں تھا، 11 بجے 11:30 بجے رات کو میں فارغ ہوں. تو دن کو سفر بھی کیا ہے مسلسل
اس سے آنے سے پہلے وہ 1.5 گھنٹہ تو وہاں میں اس کو مجلس پڑھی تو مفید ہی گفتگو کی ہے وہاں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ آج میں چاہتا ہوں کہ ہم ان دائروں سے نکل آئیں سنی شیعہ کے دائرے سے. اور وہ میں آپ کو بڑے سلیس بتاتا ہوں، چاہے وہ بات میری جامعہ غزر تک لے جائیں جو اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں، چاہے شیعہ نجف تک لے جائیں. اگر وہاں یہی مسئلہ ہو تو میرے لیے دعا خیر کریں، اور یہ مسئلہ جیسے میں بتاؤں ایسے نہ ہو تو پھر بھی لعنت کریں، پھر تو جہالت ہے. بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ناموں پہ ہم جھگڑتے ہیں. ہم نے نام بنا دیا، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے. یہ کوئی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے سنی شیعہ؟ حالانکہ دیکھیں یہ بھی نہیں لکھا ہوتا بھائی یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے. سب سے پہلے تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا. بے شک اگر ہم اسلام کی بنیاد کو سمجھتے، نبی نے اور آل نبی نے ہمیں تو کہا ہے کہ جو انسان ہے اس کے حقوق بتائیں اسلام. انسان کو چھوڑیں، صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں یہاں تشریح کی ضرورت نہیں پڑے گی. جس اسلام نے کتے کے حقوق کا دفاع کیا ہے، مسئلہ آپ کو بتا دے تو فقہ کا یہ بھی لے جائیں، وہ آگے والا مسئلہ میں پھر بتاؤں. ہمیں اسلام حکم دیتا ہے، پیغمبر اسلام کا دین کیا ہے کہ اگر کوئی چاہے دیوبندی مولوی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے شیعوں کا مولوی کوئی بات کرے، آپ کا قصور ہی نہیں ہے. پانی لے کر وہ وضو کرنا چاہتا ہو تو سامنے کتا پیاس سے مر رہا ہو، محمد کا اسلام، مٹھے مدنی کا اسلام کہہ رہا ہے تم پہ تیمم واجب ہے، یہ کتے کو پلا رہے ہیں. اسی طرح چاہے وہ پیالہ یا لوٹا آپ کے ہاتھ میں چاہے میرے ہاتھ میں، یہ بنیاد اسلام کی وجہ ہے. کتا تو کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، کتے کا کوئی مذہب نہیں ہے. مذہب تو آپ کا ہے، لیکن اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے کتے سے کہ وہ اگر آپ نے وضو کر لیا تو وہ پیاسا مر جائے گا. خدا کہہ رہا ہے تیری نماز مجھے چاہیے، نبی کی سیرت کے منافی ہے. اب وہ دین جو اللہ نے بنایا تیرے میرے محمد نے پہنچایا اور اسی کی پاک آل نے بچایا. جتنا اللہ نے بنایا اتنا ہو بہو محمد نے پہنچایا، اتنا ہی حسین نے بچایا. خرچ کس کا ہوئے؟ آج ہم سنی بن گئے، شیعہ بن گئے، یہ جتنے نام رکھے ہوئے، کوئی بریلوی کہتا ہے، کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے، کوئی وہ بن گیا. کسی کو چھیڑنے کی بات نہیں کر رہا. کیا ہمارا خرچ کیا ہوا دین پہ؟ ہم نے لگایا کیا دین پہ؟ ہم نے دین پر قربانی کیا دی؟ یہی دین ہے کہ محمد دین کو بچا رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، ہم دین کو زخمی کر رہے ہیں. لیکن علاج کا مقصد تو کچھ ہونا چاہیے. پہلے تو گزارش ہے کہ ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے مصطفیٰ والوں کو کہ جو مصطفیٰ والے نہیں ہیں وہ خود غور کرنی شروع کر، اپنے آپ کو ٹٹولنا شروع کر دے. بھائی ہم کیوں ایسے نہیں ہیں، یہ کیوں ایسے ہیں؟ تو جب ہمارے قریب آئے کوئی عیسائی جرنل ہو، یہودی جرنل ہو، بریگیڈیئر ہو، ان کے سامنے یہ بریگیڈیئر صاحب ہو تو وہ اس سے پوچھنے پر مجبور ہو بھائی آپ کیا ایسے کیوں ہیں؟ میں بھی بریگیڈیئر ہوں، آپ بھی بریگیڈیئر ہیں، تو برابر ہے. تو یہ کہیں کہ میرے پاس 2 رینک اور اضافی ہیں. پہلے کون سے ہے بھائی؟ آپ نے بھی جو کوئی پڑھا جو میں نے پڑھا، یہ رینک آپ کو اس لیے ملا جو میں نے پڑھا کوئی بننا ہے. تو یہ کہیں کہ 2 رینک ہیں جن کی وجہ سے میں مجبور ہوں، میں ایسے ہوں، تم مجبور نہیں ہو، تم ویسے ہو. وہ بھائی پوچھے گا عیسائی بھائی آپ کون سی مجبوری ہے؟ یہ کہیں گے بھائی مجبوری یہ ہے کہ میں جس طرح آپ کے قانون کے مطابق اپنے رینک کی پاسداری کرنے پر پابند ہوں، میرے پاس 2 اور رینک ہیں. ایک محبت مصطفیٰ والا، چونکہ میں صرف آپ کے قانون کا مطیع نہیں ہوں، اس سے بڑا قانون اس کا ہے جو آپ میں نہیں ہے، مجھ میں اضافی ہے، اس لیے کہ آپ غلام مصطفیٰ ہیں.
ہمیں ایسی چیز ہونی چاہیے. دوسری بات جو مجھے اس سے غلط نہیں، آپ اپنے آپ کو کیا کروا، جو آپ تھوڑا سا سر بلند کر کے کہتے ہیں جی میں سید ہوں، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ شاہ جی مجھے اس سے غلط نہیں نا، آپ ہے یہ جو بھی بیٹھے تھوڑا ہو جاتا ہے نا ایسے، تو دوسرا یہ آپ کے پاس رہے جی اللہ نے آپ کو اعزاز عطا کیا، تو یہ پھر کہیں گے بھائی دوسرا کیونکہ میری رگوں میں ان کا خون ہے، جو آپ کر سکتے ہیں میں وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ مجھے خون مجبور کرتا. توجہ فرمائیں. بسم اللہ. آپ آگے چلتے ہیں، ایک سلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں دیکھیے یہ میں نے لباس پہنا ہے تو یہ بھی کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے. میں مسئلہ سمجھانے کے لیے جوانوں کو کئی بار میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے فقہ کے مسائل ہیں، میرا روزہ نہیں ہوتا، ہم سفر سے آئے ہوں، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بیماری لوگوں کو نظر نہیں آ رہی مجھے ایسی ہو میرا روزہ نہ ہو، لیکن اگر میں چوک پہ ڈھوڈیال چوک اور جہاں میں رہتا ہوں لوگ آ جا رہے ہیں تو میں وہاں سے کیلا ابھی افطاری نہ ہوئی ہو تو میں خریدوں تو وہیں سے ایک میں کھانا شروع کر دوں چونکہ میرا روزہ نہیں ہے. توجہ ہے. یہ میرا لباس مجھے مجبور کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے تم ایسا عمل نہ کرو کہ اس لباس کی توہین ہو. ہم جو مولوی ہیں میں تو اپنی وزن کی بات کروں، ہم دین کی خدمت کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ اکٹھے رہنا، نبی نے زور لگایا کہ اکٹھے رہو، اہل بیت نے قربانیاں دے کر کہا اکٹھے رہنا. ہم دوسروں کو کیا محبت دیں گے جو نبی کی چھتری میں ہیں ان سے ہم نفرت کر رہے ہیں. توجہ فرمان. بسم اللہ بسم اللہ. اب یہ سنی اور لفظ شیعہ کا جھگڑا ختم کرنا، جس معنوں میں جس اصطلاح میں، چونکہ تفسیر میں جب تو پھر گھنٹوں کی ضرورت، لفظ سنی استعمال کیا جاتا ہے اس کا معنی یہ بنتا ہے جو محمد نے کیا جو وہ کرے اسے سنی کہتے ہیں. سنت پر عمل کرنے والے کو سنی کہتے ہیں. لیکن راز بسم اللہ بسم اللہ، یعنی جو نبی نے کیا کردار مصطفیٰ کو جو اپنائے، جو اپنا اس کی پیشانی پہ نہیں لکھا وہ کون، جو کردار مصطفیٰ کو اپنائے اس کا معنی ہے سنی. آپ یہی معنی لیتے ہیں یا کوئی اور ہوتا ہے؟ اگر یہی لیتے ہیں تو میں منبر پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں میں خود سنی، کیونکہ میں نے بلوغ سے پہلے کوشش کرنی شروع کر دی تھی کہ وہ کروں گا جو مصطفیٰ نے کہا یا کیا. اگر یہ سنت ہے تو میری زندگی کا مقصد کیا؟ احتیاط کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، زحمت کر رہا ہوں کہ جو کیا آپ نے جب مصطفیٰ نے اسی کرنے کا نام سنت ہے. تو سنت ادا کرنے والے کو سنی کہتے ہیں. کوئی اور مانی ہے تو پھر وہ جانے، میرا اس سے مسئلہ نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جو آپ شیعہ بیٹھے ہیں اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے ہیں، اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو چاہتے ہیں مصطفیٰ ہم وہ کریں گے یا کر رہے ہیں تو ہم سنی ہیں. اس کا کیا معنی ہوا؟ جو سنی کہلواتے ہیں وہ بھی سنی اور ہم بھی سنی. ایک بات ہو گئی ختم، اس میں کوئی بہانہ ہے. اب دوسرا مسئلہ ہے لفظ شیعہ. یہ میں لفظوں کا جھگڑا ختم کرتا ہوں. ماشاءاللہ شیعہ شیعہ شیعہ. اب کسی بندے نے سن لیا شیعہ تو میں ایک شیعہ کا لطیفہ نا آپ کو سنا. یہ کچھ لوگ شاید جانتے ہوئے ہمارے وہ بھی مکس سے تھے کیونکہ وہ دیوبند کے پڑے ہوئے تھے. علامہ تاج الدین حیدری بہت بڑے مناظر رہے شیعہ دیکھا انہوں نے اختیار کی بڑی ان کی خدمات ہے. پہلے اہل سنت کے بہت بڑے عالم حدیث شیعہ ہوئے. جس زمانے میں وہ شیعہ ہوئے نا، چونکہ شاہ جی اس وقت یہ شہرت تھی بھائی شیعہ لوگ پوچھتے نا بھائی شیعہ کیا ہوتا ہے تو کہتے وہ اس کے کان اتنے لمبے ہوتے ہیں ایک بچھاتا ہے ایک اوڑھتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے. اب تاج الدین حیدری جب شیعہ ہو گئے تو وہاں مناظرہ ہوا، کسی سے وہ تو لمبی باتیں نہیں کرتا. بہار ان کے آنے سے پہلے جو ان کا گاؤں تھا نا یہ گجرات میں، ان کے آنے سے پہلے شاہ جی وہاں پتہ چل گیا
بھائی وہ جو تاج الدین حیدری تو شیعہ اس کے باپ کو پتہ چلا انہوں نے کہا پھر اس کے گھر نہیں داخل ہونے دیں پریشانی بن گئی وہ جو لوگ تھے وہ شیعہ اب وہ کہتا ہے کہ تاج الدین حیدری نے خود بات سنائی مرحوم ہے اللہ کی درجات بلند کرے کہتے ہیں کہ میں باپ سے ڈرتا تھا اس زمانے میں عدم احترام بھی تھا خوف کے مارے اب میں نے 2-4 دن تو آگے پیچھے لوگوں کے گھروں میں کتنا لوگ رہ سکتے ہیں بھائی نیند تو نہیں آ رہی بسم اللہ 2-3 گھنٹے آپ سو لیں بعد میں شروع کرتے ہیں کہ رات کو تو میں نے کہیں نہیں جانا وہ کہتے 3-4 دن کے بعد اسی گاؤں میں جو میرا گاؤں تھا میری بہن جو تھی مجھ سے بڑی تھی اس کی شادی وہاں ہوئی تھی اسی گاؤں میں تو میں نے کہا جو بہنیں ہوتی ہیں ان کا دل نرم ہوتا ہے وہ مجھے پناہ دے دی کہ بھائی ادھر پتا نہیں تو میں اس کے گھر تھا اب جب میں وہاں گیا تو میری بہن گھر پہ نہیں تھی گرمیاں تھی باہر میں نے وہ چارپائی پڑی تھی وہاں بیٹھ گیا تو اس زمانے میں اکثر آج تک بھی پنجاب میں نیچے لوگ چادر باندھتے ہیں کبھی پہنتے ہیں کرتا پہنا ہوا بٹن کھولے ہوئے چارپائی پہ بیٹھا ہوا تو جس گھر میں میری بہن تھی جہاں پر بچے نے دوڑ کر بتایا کہ وہ تاج الدین آ گیا تو اس نے کیا کیا اس نے اپنا دوپٹہ اتارا ادھر کمر میں باندھا یہ پتہ نہیں یہاں کیا رواج تھا پرانے دور میں جب کوئی مرتا تھا نا تو یہ ہماری عورتیں کیا کرتی تھی شاید پتہ نہیں یہاں مجھے نہیں ہے تو وہ کمر میں باندھ لیتی اور بال کھول کر بہن کرتی آیا میرے پیوتے پترا توجہ ہے تو وہ بہن کرتے ہوئی آئی او میرے بھائی میں اجڑ گئی توجہ ہے اب وہ جب روتی ہوئی آئی نا تو دروازہ تو ہوتا ہی نہیں تھا اکثر وہ راستہ تھا سامنے تو وہ سامنے چارپائی میں بیٹھتا ہوا تو وہ رو کر اس نے دیکھا حیران ہو گئی کہتا ہے کہ مجھے اس نے رونا بھول گئی دوپٹہ کھول لیا دیکھ لیا آگے آئی میں بیٹھا ہوں سامنے بیٹھ کے تھوڑی سی وہ میری وہ جو چادر باندھی تھی نا وہ دیکھی ٹانگوں کو ہاتھ لگایا پھر میرے بازوؤں کو لگایا کانوں کو لگا حضیر میں نے بھی جب اترا تو کتوں شیعہ ہوئے ہوں بیٹا بھی سمجھ آ رہی ہاں بھی تیرے کان بھی سلامت ہیں تیری ٹانگیں بھی سلامت ہیں جیسا تھا ویسا ہی ہے وہ تو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو شیعہ ہو گیا تاج الدین کہتا میں نے سمجھ کے بکاؤں تھا میں کہا بھائی نے ٹھیک ہے دے میں وہی ہوں جو پہلے اور ہم ایسے جہالت کے دور سے گزر کر دیکھیں یہ فتوے لگائے گئے مجلس میں لے جانا نکاح ٹوٹ جائے بچوں کو کہا گیا ماتم میں لے جانا وہ کاٹ کر چاولوں میں پھوٹ ڈالتے یہ ہماری ہسٹری ہے یہ امت کی خدمت ہوتی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو بٹھاتے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے اندر ہو سکتا ہے کچھ شبہات ہوں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اگر مجھے مطمئن کرنا چاہتے ہیں اگر میں بھٹکا ہوا نظر آتا ہوں مسافر چونکہ میں نے نبوت کا دعویٰ ملا نہیں کیا میں امام نہیں ہوں میں نبی نہیں ہوں میں خاکی ہوں میں فاتی ہوں میں گناہ کر سکتا ہوں اگر میرے وجود میں گناہ ہے تو مجھے گالی دینے سے میرا گناہ ختم نہیں ہوگا اگر آپ میرے بھائی ہیں آپ مجھے درست کرنا چاہتے ہیں مجھے پاس بٹھائیں نبی کا دین مجھے سکھائیں سیرت محمد مجھے بتائیں اور ایسا طریقے سے بتائیں اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے وہ سنی شیعہ علماء بیان کرتے ہیں کتنا ایسا طریقہ اختیار کیا جب دیکھا نا حسنین شریفین نے کہ ہم تو دیکھتے رہتے ہیں ہمارا نانا وضو کرتا ہے توجہ ہے ایک دوسرے سے کہا حسین نے کہا بھائی دیکھا ہمارے نانے کا وضو ہاں جیسے ہمارا نانا وضو کرتا ہے میرے نانے کے ماننے والا صحابی محبت کرنے والا ویسا وضو نہیں کر رہا اب چونکہ صحابی اور سیرت محمد کے درمیان کوئی مولوی ہوتا نا تو صحابی کو گردن سے پکڑتا میں غلط تو نہیں اگر شاکی کوئی مولوی ہوتا تو کہتا اوے صحابی تو کافر ہو گیا تو نے دین چھوڑ دیا فتوے لگا دیتا چونکہ مولویوں کا خرچ دین پہ نہیں ہوا تو وہ تھے رسول کے بیٹے مجھے پتا تھا کہ ہمارے نانے کی سیرت ہے ہم تو روز دیکھتے ہیں جب نانا کرتے ہیں وضو تو
تو اب دونوں بھائیوں نے چھوٹے چھوٹے ننھے رسول کے بیٹوں نے آپس میں میٹنگ کی، یہ بزرگ ہے سفید داڑھی والا ہے، کیسے اصلاح کریں؟ جب وضو کر کے صحابی پیچھے ہٹا تو رسول کے بیٹوں نے سلام دیا، آپ پر سلام ہمارا، آگے بڑھا، چوما، سنت رسول ادا کی، صحابی رسول نے حسنین کو چونا سنت نبی ہے نا، اظہار محبت کیا، چونکہ محبت کرتے تھے رسول، سنت رسول ادا کی، کہا اے رسول کے بیٹوں کیا بات ہے، آپ نے زحمت کیوں کی، آپ کیوں کھڑے ہیں، اتنی دیر کیوں کھڑے رہے؟ آپ کہا نہیں، ہم ایک کام کے لیے ہیں، اگر آپ ہمارا کام کرتے ہیں۔ کہا میں قربان جاؤں، ارواحنا فدا، میرے والدین کی روح یہاں پر فدا ہے رسول کے بیٹے، میں کیا کام کروں؟ کہا آپ ایسا کریں، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، تھوڑی زحمت کریں، آپ بھی کھڑے ہو کر دیکھیں ہم دونوں بھائیوں میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ توجہ ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ نانے سے بھی بڑا ہو، صحابہ ایسے تھے نا بھائی، اکثر لوگ بیٹھے جو رسول سے عمر میں زیادہ تھے، تو کہا صحابی رسول نے کہ اے حسنین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا وضو صحیح نہ؟ نہیں آپ بزرگ ہیں، آپ ہمارے نانے کے صحابی ہیں، ہم چیک کرانا چاہتے ہیں کیا طریقہ ہے۔ بھائی آپ سو تو نہیں گئے؟ بسم اللہ، میرے قصیدے اگر یہ دو پسند آتے ہیں تو میں 50-60 قصیدے پھر آپ کو سنا توجہ ہے۔ تو کہا نہیں آپ دیکھیں، کھڑا ہو گیا صحابی، پہلے جنت کے سردار حسن نے وضو کیا، پھر جنت کے سردار حسین نے وضو کیا، جب دوسرا وضو ختم ہوا تو صحابی رسول کا پسینہ آ گیا، چہرہ زرد ہو گیا، ایک ہاتھ ایک جنت کے سردار کے قدموں پہ رکھ دیا، دوسرا ہاتھ دوسرے جنت کے سردار کے قدموں پہ رکھ دیا، کہا کیا کمال ہے، نانے نے دین لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ نے پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا محمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، محمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ توجہ فرمان، اب میں دوسری بات کرنے گیا ہوں، ہم سب سننی ہیں، اگر نبی کی بات ماننے کا نام سننی ہے تو میں بھی سننی ہوں، شاہ صاحب بھی سننی، ہم سنت کی تلاش میں، سنت پہ عمل کر رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ اب شیعہ کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں ایک معنی اس پہ بھی متفق ہے امت، جس معنی میں جس اصطلاح میں استعمال ہو رہا ہے اس گروہ کو شیعہ کہتے ہیں جو علی کی مانے، علی کی اطاعت کا معنی نہیں، علی کی پیروی کرے، اس شیعہ اس گروہ کو جو علی کی پیروی کرے۔ اب میں بلا تفریح اور میں بالکل اس بات پر مجھے یقین ہے جو نبی کا کلمہ یہاں سے پڑھتا ہے، جو نبی کا کلمہ یہاں سے پڑھتا ہے وہ دشمن علی نہیں، یہاں والے کلمے کا میں نہیں کہتا، جو یہاں سے پڑھتا ہے وہ دشمن علی نہیں ہے۔ تو اب میں آپ سے اگر یہ گزارش کروں جو آپ سنی کہلواتے ہیں، اگر علی مولا یہاں آ جائیں جو حکم دے دے تو کیا وہ صرف شیعہ مانیں گے؟ مثلا اگر علی مولا علی ابن ابی طالب کہتے ہیں آپ سب کھڑے ہو جائیں تو سنی بیٹھے رہیں گے؟ سب کھڑے ہوں گے، بلکہ آپ اگر نبی کہتے تو میں آپ کی طرف سے کہہ دیتا کہ آپ مجھ سے پہلے کھڑے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پیروی نہیں ہے، آپ کو تسلیم کر رہے ہیں پیروی۔ اگر علی کی پیروی کرنے کو شیعہ کہتے ہیں تو یا علی کی پیروی کا انکار کر دیں یا پھر شیعہ سے الرجک نہ ہو، آپ بھی شیعہ ہیں۔ علی کو ماننا، علی کی ماننا اگر شیعت کہلواتی ہے تو آپ شیعہ، میں سنی، روضہ مکہ گالی بنا دی ہم نے۔ یہ وہ دو لفظ ہیں جھگڑے والے جو ہم نے جھگڑا بنا دیا۔ ہمیں مصطفیٰ نے بھی یہی کہا ہے، مرتضیٰ نے بھی یہی کہا ہے، ایک ہو کر رہنا۔ ہم نے فرقے رسول نے نہیں بنایا ایسے ہو جائے ایسے، یہ جتنے ہم نے نام رکھے ہوئے
یہ اسی مارکیٹ کا مال ہے جو ہم نے تیار کیا۔ اللہ کی مارکیٹ کا مال جہاں سے ملتا ہے اس دکان پہ ہم جانا ہی نہیں چاہتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مجھے بات سننے سے کی نہیں ہے، بات ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ سلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ میری باتوں سے کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہوگی؟ گھبراہٹ تو نہیں ہوگی؟ اتنے دور سے تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنا، عقیدت کا اظہار کرنا، سیرت بتانا۔ دیکھیں جو لوگ اتنا برپا کرتے ہیں، دیکھیں ہم نے نمائندگی کرنی ہے، ہم امت ہے، ہم تو دوسرے لوگوں کو بتانا ہے۔ ابھی عالمی طور پہ کتنا بدنام کیے جا رہے ہیں مسلمانوں، اسلام پہلے اسلام کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے، کتنی بری تصویر آپ کی پیش کی جا رہی ہے، اور وہ اس حد تک بڑھ گئی کہ جو بات آپ کر رہے تھے کہ ان کے ہاتھ نبی تک کیوں گئے کہ ہم اتنے پست تھے کہ ہم شکور کر کے ہمارے نبی تک پہنچ گئے۔ اگر ہم میں جان ہوتی، ہم کردار کی ایسی بڑی ڈھال بنتے، یہ آزاد کشمیر والے پہاڑ نہ ہوتے، ہمارے کردار والے مصطفی پہاڑ ہوتے کہ وہ ہم سے جب یہودیت عیسائیت ٹکراتی ہم سے ٹکرا کر بات پاتے۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم باللسان مسلمان ہیں، بالکردار یہودی نہ ہوتے، بالکردار عیسائی نہ ہوتے، بالکردار ہندو نہ ہوتے تو ہم ہمارے سینوں پر قدم رکھ کر وہ توہین رسالت نہ کرتے۔ ناراض تو نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم نے دین کو کھڑا ہی نہیں کیا، ہم نے دین کو سمجھے نہیں، ہم نے اپنا حلوہ بچایا ہے، مولوی شریعت نہیں بچائی، ہم نے روٹی بچائی ہے، کچھ مل جائے۔ یہ عقیدہ ہوتا ہے جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کی وجہ سے آیا ہوں، اگر ان کی وجہ سے آیا ہوں جو بلا سکتے ہیں وہ دے نہیں سکتے۔ مجھے شاہ صاحب نے حکم کر کے بلایا، تو مجھے پتا تھا کہ وہاں میں 10 بجے پہنچوں گا، 12-1 بجے مجھے بھوک لگتی ہے، میں روٹی کھاؤں گا تو میں قربان کے ساتھ لے آتا، میں لایا کیوں نہیں لایا؟ مجھے یقین تھا میزبان پہ کہ وہ اتنا تو کریم ہوگا نا کہ وہ بلایا ہے تو کھانا دے گا۔ کیوں؟ اگر میں لے آتا تو ہوتا کیا؟ اگر یہ دیکھ لیتے نا تو یہ کہتے کہ اللہ آپ نے ہماری توہین کی، آپ نے ہمیں اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ہم آپ کو بلائیں اور کھانا آپ گھر سے لائیں، تو مولویوں کو کیوں عقیدہ نہیں ہے کہ جس نے بلایا ہے وہ دیتا ہے؟ ہم کیوں ایجنٹ بن گئے؟ کوئی یہودیوں کا بن گیا، کوئی عیسائیوں کا بن گیا، کوئی ہندوؤں کا بن گیا۔ آج آزاد کشمیر یا جموں کشمیر میں ہماری عزت محفوظ کیوں نہیں ہے؟ ہم آزادی کی جنگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم خود غلام ہیں، ہم خود بک چکے ہیں، ہم نے اپنی دیواروں کو خود گرا دیا ہے۔ ہمارے شہر تب مضبوط رہیں گے کہ ہم علم کے شہر کو بھی مانیں گے، تو علم کا شہر قلعہ تب بنے گا ہم علم کے دروازے کو بھی مانیں گے۔ رسول نے فیصلہ اس لیے کیا تھا نا، یہ خیبر اڑانے والا دروازہ دیکھ لینا، تو پھر یہ لائنیں جو ہیں درمیان میں ختم ہو جائے۔ ہم کمزور اس لیے ہو گئے۔ دیکھیں دین ہمارا کام بنانا نہیں ہے مولویوں کا، ہمارا کام ہے دین پر عمل کرنا ہے۔ بنایا اللہ نے، رسول نے بھی نہیں بنایا، جو کام نبی نے نہیں کیا ہم کر سکتے ہیں، اس کا دین علی نے بھی نہیں بنایا، بنایا اللہ نے ہے، پہنچایا رسول نے ہے، بچایا علی اور علی کے بیٹوں نے۔ تو یہ بنا ہوا دین، پہنچایا ہوا دین، بچایا ہوا دین ہے جس میں ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ ویسے ہی لوگ دعوے کرتے رہے ہم دین بچا رہے ہیں، دین نہیں بچانا ہے، تم نے اپنا کردار بچانا ہے۔ جس دن تم محمدی ہو جاؤ گے نا، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکے گی۔ ہم تو کوشش کر رہے ہیں، ہماری نگاہ یہاں سے نہیں اٹھتی کہ یہ جو بارڈر کے پار ہندو ہیں انہیں ہم کافر کریں، ہماری جب بھی نظر اٹھتی ہے ممبر کے قریب ہم لوگوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔
ہم بابا نے آپ کو اسلام سکھانے کر رہے ہیں، تجھے کمزور کون ہوگا؟ ہم نہیں کمزور، ہمارا نقصان ہوا ہے۔ تو خدا کے لیے ایک اور چھوٹی سی مثال تاکہ دیں موت سلیسی ہے۔ کسی گھر کے جو ملازمین ہوتے ہیں، جتنے بھی بڑا گھر ہو، شاہ صاحب کے گھر میں ہوں گے، وہاں ہوں گے جہاں دو چار ہوں گے، وہ جتنے ملازم ہیں ان کے، وہ ملازم جو آئے ہیں نا، رکھے انہوں نے، کس نے رکھے؟ انہوں نے۔ اب وہ جتنے ان کے ملازم ہیں، 2 ہیں 4 ہیں 5 ہیں، ان میں سے ایک دوسرے کو نکالنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ یا بھائی میں نے تجھے نوکری سے باہر، اب ایک انہوں نے رکھا ہے صفائی والا، وہ آ کر کے خان صاحب نے کہا ہاں بھائی میں نے تجھے نوکری سے فارغ کر دی، ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ ہاں نا تو بنے کر سمجھ نہیں ہوگا۔ اور اگر انہوں نے کوئی اور ایک ڈرائیور رکھا ہوا ہے، وہ آ کر صفائی والے کو کہتے ہیں بھائی مجھے میں نے نوکری سے فارغ کر، جو بھی کہے گا وہ آگے سے ہوئے تو کون ہوتا ہے مجھے فارغ کرنے والا؟ مجھے جس نے رکھا ہے وہی فارغ ہے۔ صحیح میں غلط کیا ہے؟ کسی قانون کے حوالے سے ضابط ہے، انہی کو اختیار ہے۔ 2-4 انہوں نے رکھے ہوئے تو وہ ایک دوسرے کو نکال نہیں سکتے۔ جنت ہے اللہ نے بنائی، مصطفیٰ نے ہے پہنچائی، آگے بھیجنا ہے حسین نے۔ مولویوں نے کہاں سے ٹھیکہ لیا ہوا کہتا ہے تو جا، نہیں تو کہتا ہے تو جا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں میں آپ کو اٹھا کر دوں ہاں بھائی نکل جائیں، آپ جنتی نہیں ہیں، میں جنت کا مالک ہوں۔ یہ جو آئے آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ جتنے رینک والے بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، کوئی کم پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، کوئی غریب ہوں گے کوئی امیر ہوں گے، سب ایک حیثیت میں آئے ہیں۔ یہاں یہ آئے ہیں تو برگیڈیئر صاحب نہیں بند کر رہا، یہ غلام مصطفیٰ بند کر رہے ہیں۔ جو غریب ریڈی والا ہے، دکاندار ہے، وہ کیا بند کر رہا ہے؟ غلام مصطفیٰ بند کر رہا ہے۔ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ غلام مصطفیٰ بند کر۔ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ غلام مصطفیٰ بند کر۔ شاہ جی آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ غلام مصطفیٰ بند کر۔ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ غلام مصطفیٰ بند کر۔ ہم ہیں غلام مصطفیٰ، محمد کے گھر میں رہنے والے غلام، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ دوسرے غلام کو نکال دیں۔ توجہ فرما۔ اب مجھے کیا اختیار ہے کہ میں بھی غلام مصطفیٰ، جو دوسرا کہہ رہا ہے میں غلام مصطفیٰ، میں اس کو کہوں کہ آپ جہنمی ہیں؟ تو میرا کام ہی نہیں، کیونکہ میں خود اسی لیے مثلا ایک اور تھوڑی سی کہتے ہیں، یہ شاہ صاحب نے لنگر لگا دیا، رش کی وجہ سے وہاں کھڑکی ہے، لائن لگی ہوئی ہے، لوگ لے رہے ہیں، تو جو لے رہے ہیں نا وہ ایک دوسرے کو نہیں کہہ سکتے خبردار میں تم کیوں آئے؟ پتہ نہیں کسی کو نشہ میں یا تو لسی کام ہوتی ہے، اب لسی بھی کر میری تقریب سن رہے ہیں جو لے رہے ہوئے سنی شیعہ بھائی بھائی کہنا، سنی شیعہ بھائی بھائی۔ تو میں کہہ رہا ہوں انہوں نے جو لنگر لگا دیا، اب جنہوں نے لگایا انہوں نے کہا بھائی جو آئے کھائے، جو آئے کھائے، پابندی ان کی طرف سے نہیں ہے۔ آپ پیچھے میں لائن میں لگا ہوں، آگے یہ کھڑے ہیں، یہ میرے بھائی کھڑے ہیں، قدیر صاحب بتائیں گا، قدیر صاحب، تو میری کوشش ہے میں کو نہیں مار کے سے پیچھے، تو میرے پاس میں چلے میں بھائی آپ کیوں آئے جائیں، میں کیوں منع کر رہا ہوں؟ نہ میں دینے والا جو ہے دینے والا نہیں ہوں، جو دینے والے کہتے ہیں جو آئے ہم دے رہے ہیں، تو جو جنت والے ہیں وہ تو چاہتے ہیں سب آئے جنت میں، شرط رکھی ہے کہ دروازہ پہچان لے، کہاں سے ملتی ہے؟ دروازہ مل گیا تو گھر والے کہتے ہیں لے جاؤ، آگے جو جنت لینے گئے وہ کہہ رہے خبردار تو آگے نہ بڑھنا۔ اس سے بڑا بھی کوئی بخیل ہوگا خود دے نہیں سکتا، دوسرے کے گھر سے بھی لے لے اور چکل دے پترا خود جنت میں اگر نہیں جا سکتا ہم
تقسیم کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، حسنین سین کر رہے ہیں۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا یہ نظاری تو نہیں، بسم اللہ خدا کے لیے جو خرائط لینے والے ہوتے ہیں جب وہ خود الجھ جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دینے والا ناراض ہو کر دروازہ بند کر دے، دونوں میں روں رہے جائیں۔ اب یہ دیکھیں گے نا کہ میرے در کی تقدس کو پامال کر رہے ہیں، شادی میں تو کلی تقریر کر رہے ہیں۔ جب آپ دیکھیں کہ میں نے اتنا خرچہ کیا، دروازہ میں نے لاہور سے منگوایا ہے، اتنا قیمتی دروازہ ہے، نہیں کہا تھا بھائی سلیقے سے لینا اور بڑی دے دیں، ختم نہیں ہوگی، تو یہ ایسے پاگل ہیں، یہ کہیں آگ نہ لگا دے دروازے کو، کہیں توڑ نہ دے۔ جب دیکھیں گے نا کہ یہ لینے جو آئے ہیں یہ وہ نہیں لینا چاہتے جو میں دینا چاہتا ہوں، یہ میرے دروازے کی توہین کریں گے، تجھے اپنے غلاموں سے کہیں ان سے کہو دے میرا دروازہ جب بند ہو۔ تو اب جب امت الجھ جائے گی وہ امور اپنے ہاتھ میں لے لے گی جو اللہ اور رسول کے ہاتھ میں ہے، اللہ اور رسول ناراض ہو جائیں گے، دونوں مل کر حسنین سے کہیں گے دروازہ بند کر لو، یہ جنت کے اہل نہیں۔ میرے پیارو، او محمد علی کے ماننے والوں، اہل بیت کے ماننے والوں، اگر اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے پیار بہت ممکن ہے، کو سمجھیں، تھک تو نہیں گئے۔ بسم اللہ، آپ اپنے قیمتی وقت سے تھوڑے سے گھنٹے اور مجھے دیں گے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، خوشنودی کے امام زمانہ بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، افلا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ دیکھیں اللہ کی کتنی مخلوق پیاری ہے، اس خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں کو کتنی یہ مخلوق پیاری ہے۔ یہ تھوڑی سی ایک دو تین جھلکیاں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، سنی سنائی آپ کی باتیں سے لوگ توجہ نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آپ سب جانتے ہیں جو خلیل اللہ تھے، ان کا یہ وظیرہ تھا کہ اللہ کا لنگر اکیلے نہیں کھاتے تھے، راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی آتا اسے پکڑ لیتے، سامنے بٹھاتے درمیان میں لنگر، کہتے بس کھائیں مل کے کھائیں۔ ایک دن کیا ہوا، اس سے بڑا کوئی درس نہیں ہے جو میں ابھی یہ تو پتہ نہیں آتا رہے گا تو رات میں ختم ہو جائے، آپ سے میں معذرت بھی ساتھ آپ کو تکلیف دی۔ پکڑ کر لائے، بریگیڈیئر صاحب سامنے بٹھائے، بیٹھ گئے، کھانا کھولا سرکار نے، جد سلطان الانبیاء مدنی کے جد پاک کا کیا نام ہے سرکار، خلیل اللہ نے کھانا سامنے کھول کر رکھا تو اس سے تو کہا بھائی شروع کرو، بسم اللہ کرو، انہیں ہاتھ بڑھایا تو اس نے بسم اللہ نہیں کہا، سرکار نے کہا بھائی بریک لگو، آپ بسم اللہ پڑھو، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے آپ کو تو میں نہیں جانتا ہوں، شیطان مجھے بھی نہیں جانتے، میں وہ بسم اللہ والا نہیں۔ بھائی چھوٹے بچے جو ہیں ماشاءاللہ میری بات سن رہے ہیں، بسم اللہ وہ پڑھتا ہے جو اللہ کو مانتا ہوں۔ اس نے کہا میں بسم اللہ والا نہیں ہوں، میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں جس کا نام لے رہے ہیں، میں کیوں پڑھوں؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر اٹھ گئے۔ اب یہ جو سڑک ہے نا یہ سانس اتنا گیا ہوگا اوپر سے، میں سادی سی زبان میں تفصیل نہیں بیان کرتا، پتہ کیا حکم آیا؟ سادات بیٹھے، مومنین بیٹھے ہیں، سنی شیعہ بیٹھے ہیں، بلکہ سارے شیعہ بیٹھے ہیں، سارے سنی بیٹھے ہیں، توجہ ہے؟ آرڈر کیا ہے؟ ہاں اے ابراہیم یہ میرا دشمن تھا تو 70 سال میں دیتا رہا، آج ایک دن دینے کے لیے تم نے شرطیں رکھ دی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب دوڑے ابراہیم پیچھے سے آواز دی، بھائی رک جاؤ رک جاؤ، پیچھے جا کر کیا کھاؤ کھانا کھاؤ، کہا پہچانا نہیں کوئی مجھے سے اٹھایا ہے، لیکن آگے
آگے بڑھے، کہا پہچان لیا. کیا کہنا ہے؟ اگر پہچان لیے تو پھر کیا ہوگا؟ میں تو ابھی بسم اللہ نہیں پڑھوں گا. اور جو ہے جلدی کروں تاکہ بہت ساری باتیں کروں. کہا میں تو ابھی بسم اللہ نہیں پڑھوں گا. کہا نہ پڑھ، کھا. کہا کیوں کھاؤ؟ میں تو نہیں پڑھوں گا. کہا کھاؤ. کہا کیوں؟ تم پہلے مجھے اٹھایا اب پھر بٹھاتے ہیں. کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کھا نہ پڑھ. جس کا پڑھوانا چاہتا تھا وہ کہہ رہے اتنے سال کھلاتا رہا، جبر نہیں کیا. اتنے سال کھلایا، جبر نہیں کیا. تم نے جبر کیا اس لیے وہ چاہتا ہے کہ نہ پڑھ تب بھی کھا. یہ کون ہے؟ وہ میرے پالنے والا، مجھے بھیجنے والا، مجھے خلیل اللہ بنانے والا، میں اس کا نمائندہ ہوں. ہاں اچھا پالتا رہا، نہیں مانا، کہہ رہے کھا. کہا ہاں. پھر کہا اچھا ابراہیم اب مجھے اس کا کلمہ پڑھ. کیسے عطا کرتا ہے؟ اب جب کلمہ پڑھایا نا پھر وہی آگے ابراہیم اب بتا جو تو نے راستہ اختیار کیا تھا وہ بہتر ہے، جو میں نے بتایا ہے یہ بہتر ہے. یہ ذرا آپ نے بھی منطبق کرنا ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. تبلیغ کا طریقہ جو بنایا بے شک ہم نے تو جیبیں بھری ہوئی ہیں، جیکٹیں بھری ہوئی ہیں فتووں کی، امت کو منتشر کرنے کے. ہم نے چھوٹے ڈانگے وہ اٹھائی ہوئی ہیں، اسلحے اٹھائے ہوئے ہیں. اور دوسری مثال وہ بھی آپ کی سنی ہوئی، اس کی تفصیل میں نہیں کری. وہ جو آپ کے پیغمبر پر سلطان الانبیاء گان جانتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے تھے، پتہ ہے گوجری ڈالتے جو صفائی کی گھر کے اوپر ڈالتے. 2 دن نہیں آئی نبی کو علم تھا، جنی کے نبی کو نہیں تھا. 2 دن پہلے دن جان بوجھ کر نہیں پوچھے، دوسرے دن جو تھے نا میرے سلام و پاک نبی کے پاک صحاب پر سجے کھبے جو تھے دائیں بائیں جو تھے وہ یہاں کے کوئی بندہ نہیں تھا، سارے صحابہ رسول تھے. سوالیہ انداز میں پاک پیغمبر نے اپنے پاک اصحاب سے پوچھا یہ دوسرا دن ہے، یہ جو مجھ پہ گن ڈالتی تھی وہ نہیں آئی. تو ایک نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ وہ دشمن خدا جو تھی وہ بیمار ہے. دشمن خدا جو ہے بیمار ہے. کہا بیمار ہے؟ ہاں. واپس پیچھے پیچھے صحابہ ہے. جب دروازہ آیا تو دستک دی، آگے اندر سے دروازے سے کون؟ کہا محمد بن عبداللہ. جنہیں کہا محمد رسول اللہ، چونکہ اس سے وہ چڑ جاتی، اس کی دل آزاری ہوتی، اس لفظ کو وہ ماننے والی نہیں تھی. کہا محمد بن عبداللہ. تو اب اس نے سمجھا وہ شاید انتقام لینے آئے ہیں، تو پہلے تو گھبرا گئی. کہا کیا کام ہے آپ کا؟ مجھ سے کہا کوئی کام نہیں ہے، سنا ہے تو بیمار ہے، اگر اجازت دے تو عیادت کر لوں. نہ چاہتے ہوئے بھی شاجی اس نے نہ چاہتے ہوئے کہا بسم اللہ آپ آ جائیں. تو رسول کی سیرت دیکھیں، اصحاب سے کہتے ہیں آپ رک جائیں، اتنے بندوں کو دیکھ کر کے گھبرا نہ جائیں، تشدد کو روک رہے ہیں. مجھے یہ آپ بتائیں، آپ سے سوال ہے، سب سنیے. جب وہ گن ڈالتی تھی اکیلی تھی نا، تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ اس کے 7 بیٹے تھے، شوہر تھا، کوئی طاقت اس کے ساتھ نہیں تھی. نبی اکیلے ہوتے تھے، نبی کے بعد تو فورس تھی صحابہ کی. تو اگر پہلے دن نہیں رسول کیا دیتے بھائی جو ذرا سے 2 لگا دو، تو کیا اصحاب نہ مانتے؟ ایک لگاتے شاید اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، بات تو ختم ہو جاتی ہے. طاقت تھی تو رسول نے طاقت استعمال نہیں کی. نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر نہ آنا، کہیں وہ گھبرا نہ جائے، میں اکیلا جاؤں گا. جب کل کی کل رحمت آئی، اس نے دیکھا کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، بڑے دھیمے لہجے میں کہا مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ تو بیمار ہے. کسی نے کوئی چیز پہنچائی کھانے کے لیے تیرے لیے؟ کہا نہیں. کسی نے نہیں پوچھا؟ کہا نہیں. کہا اللہ میرے اصحاب کو معاف کرے، دن کے علم میں تھا، ہمیں تو پہنچانا چاہیے تھا. اب کیا ضرورت ہے؟ جتنی ضروریات ہیں ان کو چھوڑ، میرے اصحاب کا میں خود محمد کرنے کے لیے تھا. جو کھائے گی میں وہ لاؤں گا، جو کھائے گی وہ میں کھلاؤں گا، جو ضرورت ہے وہ میں پوری کروں گا. جب یہ سب کچھ کہا، جو سو رہے ہیں ان کا ضامن نہیں ہوں، سب کچھ تیرے میرے نبی نے جب کہا نا تو وہ کہتی کہ آپ کیوں کریں گے؟ کہا اللہ کی رضا کے لیے.
کیا کہنا اللہ کی رضا کے لیے. تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا انہی کاموں سے وہ اللہ جس نے آپ کو بھیجا راضی ہوتا ہے. کہا ہاں. کہا پھر مجھے پہلے یہی سوغات دے دیں اپنا کلمہ. جب واپس گئے تو اصحاب سے مخاطب ہو کر کہا اب مجھے بتاؤ جو آپ لوگ رائے اختیار کرنا چاہتے تھے وہ صحیح تھی یا جو میں نے کی ہے وہ صحیح؟ اے امت ہم کیا کرتے ہیں؟ مجھے تھوڑا برداشت کر لیں تھوڑا اور میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے ٹائم کے اشارے ملے تھے میں ان سے تجاوز کرتا ہوں بہت آگے نکلتا ہوں. ایک بس اور مثال سن. یہ وہ ہے وہ جو تیرے میں بار باتیں کہہ رہے ہیں دین اللہ کا ہے لانے والے رسول ہے بچانے والے کون ہیں. تو ایک زمانہ ہے ظہرین کی نماز کے بعد ان کا کوئی وقت ہے یعنی لوگ نمازیں پڑھ کر جا چکے. مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی میں نبی کی مور نبوت کا سوار حسین قرآن کی تلاوت کر. کچھ چند لوگ ہیں جو دیر سے آئے وہ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں. ایک مسافر آئے تھک تو نہیں گئے؟ میں سب سنیوں کو اور سب شیعوں کو یہ بتا رہا ہوں دین کیا ہے سیرت مصطفیٰ کیا ہے آنے والے پر کیوں خوش ہیں وہ لایا کیا ہے. میں وہ بتا رہا ہوں جو آیا ہے وہ لایا کیا ہے اس پر ہم نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا. توجہ فرما رہے. اب یہ دیکھیں مسجد میں اتفاق سے ہم بیٹھے تو کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہوگا کوئی وہاں کوئی وہاں اور اتفاق سے بات میں بتاؤں کہ تقریباً یہ جو آپ کی شادی مسجد ہے نا اکثریت بیٹھی ہوگی جو عمرے پہ گئے ہوں گے حج پہ گئے ہوں گے پرانی مسجد نبوی جو ہے تقریباً اتنی ہے. وہاں جو ماشاءاللہ یہاں گرین تقریباً گرین کلر کی آپ کی یہ جا نمازیں ہیں جہاں گرین کلر کی جا نماز وہاں سے شروع ہوتی ہے نا قالین وہ پرانی مسجد نبوی ہے جس کے لیے رسول نے کہا یہ جنت کا حصہ ہے. توجہ فرما. اب وہ لکشا آپ مسجد میں ایک مسافر آیا اس نے کہیں اپنی گاڑی کو پارک کیا ہوگا نا اونچنی کو آیا نماز پڑھی. اب نماز پڑھی پوری توجہ سے سنی خاموشی سے سنیں لیکن توجہ آپ کی توجہ میں شک نہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں میں اس قابل نہیں ہوں جس طرح آپ نے سنا ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ آپ یقیناً مہمانوں کا احترام کرتے ہیں. اب شاہ جی وہ جو آیا نا نمازی اس نے پتہ کیا کیا نماز پڑھی. نماز کے بعد اس نے علی مولا تو آپ سب کا مولا ہے میرا مولا ہے اس کو اس مولا کو اس نے گالی دینی شروع. نماز پڑھ کر مسجد نبوی میں آپ سے آگے چلنے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جن لوگوں کے باپ چور ہوتے ہیں کیا انہیں پتہ نہیں ہوتا ہمارے باپ چور ہیں؟ پتہ. جن کے باپ شرابی ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارے باپ شرابی. جن کے باپ کنجر ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کنجر. ان کیٹیگریوں والوں کو آپ روڈ پہ کر کے او کنجر کا بیٹا وہ کیا سلوک کرے گا آپ سے سمجھتے؟ شرابی کے بیٹے کو کہا اوہ شرابی کے بیٹے دو چار بندوں میں وہ پتہ ہے میرا باپ شراب پیتا ہے روز رات کو وہ دیکھتا ہے وہ صبح سڑک پر اگر جتنا بھی کوئی شریک کندے خان ہوگا نا وہ کہے گا تو وہ اس کو بیمار پکڑے گا. میں اب اس سے آگے آپ کو جس سائڈ میں آپ کو لے کر جانا ہوں اس پہ انتہا اس سے آگے گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. اب یہ گالی کس کو دے رہا ہے؟ علی مولا شک کا بیٹا سن رہا ہے جس کا نام ہے حسین. اس کی گالی نے جو گالی وہ دے رہا تھا حسین کی تلاوت میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ گالی دے رہا محمد کا لباس ہے محمد کا لایا وہ کلام پڑھتا ہے. اس کی گالی ختم ہوئی حسین کی تلاوت ختم ہوئی. حسین نے اپنا مقام چھوڑا اسے نہیں بلایا میرے پاس آ خود آئے سامنے آ کر بیٹھ کے میری آواز آپ کے کان تک سامنے آ کر بیٹھے آگے ہاتھ بڑھا کر کہتے ہیں آپ مسافر نظر آتے ہیں ارے بھائی آپ ہمارے مہمان ہیں آپ کے اور میرے رسول کو فرمان ہے کہ مہمان اگر کافر بھی ہو تو اس کا احترام کریں. آپ تو نماز پڑھنے والے مسلمان ہیں آپ ہمارے مہمان ہیں چونکہ میں مدینے سے تعلق رکھتا ہوں. اگر آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو تو میرا مسجد نبوی کے قریب گھر ہے گھر حاضر ہے.
اگر کھانے کے لیے غذا نہ ہو تو آپ جتنے دن رہیں گے آپ کو کھانے کے لیے ملے گا. آپ کے پاس اگر زاد راہ نہ ہو آپ کو زاد راہ عطا کیا جائے گا. اگر آپ کے پاس سواری نہ ہو آپ وہ کیا کر یہ رسول کے بیٹے کا کلام ہے. آپ کے پاس اگر سواری نہ ہو تو آپ کو سواری عطا کی جائے گی. اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جائے گا کہ اللہ اور رسول اس میں راضی ہیں. آخری کوئی سمجھ کر نہیں یہ تو دین کی باتیں تو ختم نہیں ہو سکتی. اب جب یہ گفتگو کی تو کس نے؟ حسین مولا. تو یہ باتیں یہ تمام آفریں دے کر یہ تمام گرانٹوں کا اعلان کر کے جنت کے سردار مسجد سے نکل گئے. اب کوئی نماز پڑھ رہا تھا جو یہ منظر دونوں دیکھ چکا تھا, اس کی گالی اور نبی کے نمازی کی بات. اس نے نماز ختم کی, اس کے پاس آیا جو حیرت میں ایسے رہتا تھا. اسے کہا بندے خدا مجھے یہ بتا, بھائی پوری توجہ رہے, یہ جو تم سے ہم کلام تھا اس کو پہچانتے ہو؟ اب گالی دینے والے کا جواب سن. وہ کہتا ہے اے بندے خدا اگر میرے علم میں سمجھ لوں کہ اگر میری یہ بات آپ نے سمجھ لی تو میرا آنا یہاں قبول بھی ہے اور میری تھکاوٹ یقیناً دور بھی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے یہ علم نہ ہوتا, آگے کے ساتھ آپ کی, اگر مجھے یہ علم نہ ہوتا کہ محمد عربی دنیا سے پردہ کر چکے ہیں تو اس گفتگو کرنے والے کو میں مصطفیٰ سمجھتا. کون کہہ رہا ہے؟ میں اسے مصطفیٰ سمجھتا, لیکن مجبور ہوں, حیرت میں اسی لیے ہوں کہ مصطفیٰ تو نہیں ہے. یہ کون ہے جو مصطفیٰ جیسا ہے؟ خدا کے لیے بیدار ہو گئے. یہ کون ہے؟ مصطفیٰ تو نہیں ہے. یہ کون ہے جو مجھے مصطفیٰ جیسے لگا؟ جب اس نے یہ کہا نا تو جو مدینے والا تھا سامنے بیٹھا اس کی آنکھوں میں آنسو جاری. اس نے اسے روتے ہوئے دیکھا, تو کیوں روتا ہے, تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا روتا اس لیے ہوں کہ جس کے باپ کو گالی دے رہا تھا اس علی کا بیٹا یہ حسین ہے. اب جب اس نے کہا نا او آزاد کشمیر والے تمام جو سنی شیعہ میرے سامنے بیٹھے ہو, بس یہ حسین ہے, علی کا بیٹا ہے جس کو تم نے گالی دی. اب سکتہ آ گیا, چہرہ زرد ہو گیا, کانپنے لگا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس مدینے والے کو کہتا ہے اب مجھے بتا میں تو جہنمی ہو گیا, ہلاک ہو گیا, کوئی معافی کا راستہ ہے؟ اب مدینے والے نے جب اس کی حالت دیکھی نا, ایسے ہاتھ ہے, بھائی میں آپ کو بات سنا نہیں رہا, میں آپ کو بات دکھا رہا ہوں. اللہ میرے حق ادا ہوں سے آپ کے قدموں میں آئے. تو کہا وہ کام رہا ایسے, کوئی معافی کا راستہ ہے؟ اس مدینے والے نے ایسے ہاتھ نیچے کر معافی چاہتا ہے؟ اس نے کہا چاہتا تو ہوں بھائی لفظوں کی میں آستے آستے چلی روک رہا ہوں, نقش کر رہا ہوں آپ کے دلوں پر سیرت مصطفیٰ. سیرت ہے کیا؟ ہاں بھائی معافی چاہتا. کہا پھر روتا کیوں ہے, آج میرے سامنے کیوں معاف کر بیٹھا؟ میں کہا کیا کروں, کیسے جا تم کے روبرو کیسے سامنا کرتا؟ نہیں تجھے علم نہیں ہے, تو سادہ ہے, نادان ہے, تجھے نہیں پتا, تو پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے. یہ مصطفیٰ کا بیٹا, یہ مرتضیٰ کا بیٹا, یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے, یہ مجتبیٰ کا بھائی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں اس سے بڑا قصیدہ میری ذاکری میں نہیں. تو پتہ نہیں کس کا بیٹا, تجھے کیا پتا ہے راضی کرنے کا طریقہ؟ مجھے کہا بھائی کیسے راضی ہوتے ہیں؟ کہا یہاں سفارش کی ضرورت نہیں ہے,
یہ آج کہہ رہی ہے مدینے والی حکومت بنائیں، سفارش کی ماں ضرورت نہیں تھی. کیا کہہ رہے ہیں؟ سفارش کی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو پھر کیا کروں کیسے؟ کہا کسی کو لے جانا لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تیرے دل میں آ گئی ہے نا ندامت، تو یہ وہ ہیں جو آنکھوں کو صرف نہیں دل کو بھی پڑھ لیتے ہیں. وہی بات آپ کی بھائی جو آپ نے کی، یہ دل کو پڑھ لیتے ہیں. پھر کیا طریقہ کروں؟ کہا طریقہ اگر چاہتے بہت قیمتی بات کہنے والا آخری کیا طریقہ؟ کہا بھائی وہی جو تیرے مصطفیٰ نے کی. اس دروازے پہ جانے کا طریقہ جو تیرے مصطفیٰ کرتے تھے، جس کا کلمہ پڑھتا ہے. مدینے والا کہہ رہا ہے، وہ کہتے کیا کرتے تھے؟ کہا جانا اس دروازے سے بے ادبی نہ کرنا، ہاتھ نہ لگانا. شاہ جی میں کیا پڑھوں؟ ہاتھ نہ لگانا، اسے دستک نہ دینا. یعنی درزارہ وہ ہے کہ یہ دو دوسروں کے گھر ہوتے ہیں نا، میرے اور آپ کے گھر، جو ہمارا ملنے والا بے شک دستک دے. توہین نہیں ہے، مصطفیٰ بتا رہے ہیں میری بیٹی کے دروازے کو ہاتھ نہ لگانا. جس کو فاطمہ ہاتھ لگائے تم نہ لگانا. کیا کرنا؟ محمد نے کہا ہے کہ اللہ نے مجھے زہرا کے دروازے کی ایک کنڈی دی ہے، اسے تم بھی ہلا دینا. اس کنڈی کا نام کیا ہے؟ تم جانا نبی کی سنت ادا کرنا، چند قدموں کے فاصلے میں کھڑے ہو جانا. نبی پڑھتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت نبوت و خادم الرسالت. تو تم نے سنت نبی ادا کرنی ہے، دو قدموں کے فاصلے پہ کھڑے ہو جانا ہے، ندامت سے سر جھکانا ہے، محمد کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنی ہے، انما یرید اللہ کی آیت پڑھنی ہے. آیت ختم ہو تو پھر دھیرے سے کہہ دینا ہے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. آپ کی نیند ضائع تو نہیں ہوئی بھائی؟ اب یہ اٹھا چھوڑنا بڑی لطیف بات تھی. آگے جانا آیا در جو سمجھایا تھا صفات، در کو دیکھا سمجھ گیا کہ یہ وہی در ہے جہاں سامنے. دیکھیں جس دروازہ اسے لکڑی کا دروازہ نہ سمجھیں، جس لکڑی کو محبت کی نگاہ سے کل کی کل رحمت دیکھے گی، در کیسا ہوگا؟ جس در پر آپ اسی در کے ذرے ہیں نا، یہ آپ کا احترام کیوں کیا جائے؟ آپ اس دروازے کے ذرے ہیں صاحب. توجہ فرمائیں. اس در کے سامنے آئے، سر کو جھکایا، اللہ کا کلام پڑھا انما یرید اللہ. پھر کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. سلام ختم ہوا نا تو سلامتی والا دروازہ کھلنا شروع ہوا. در رحمت آپ بڑے مصروف ہیں، میں نے آپ کا وقت بہت لیا. در رحمت کھلنا شروع ہو گیا، در بخشش کھلنا شروع ہو گیا، در جنت کھلنا شروع ہو گیا، در توبہ کھلنا شروع ہو گیا. یہ در توبہ ہے آل محمد کا دروازہ. اسے آپ نے اختلاف میں کہیں بھول نہ جانا. ہم مولویوں نے جھگڑا ڈال کر در محمد سے لوگوں کو ہٹا دیا ہے. مجھے اللہ کے کلام کی قسم یہ واحد در ہے جہاں جو خیرات ملتی ہے، اس خیرات کا نام مولوی صاحب جنت ہے. ٹکڑوں کو تلاش مت کرو، جنت کو تلاش کرو. وہ جنت در زہرا سے. اب دروازہ جب کھلا نا، اب آخری حالت اس کی دیکھ لیں. اب پتہ ہے نا صرف جرم کتنا کیا تھا. اب اتنا بڑا مجرم معافی لکھنے کے لیے آیا، تو اب حسین نکل رہے ہیں. رسول کے بیٹے نے وہ قدم نکالے جو اپنے نانا کے اوپر رکھے تھے. حسین کو کون کیوں سیریس نہیں لے رہے آپ اس مسئلے کو؟ لوگ آج عزیز زندہ باد کہہ کر حسین کو معمولی بنانا چاہتے ہیں، جسے رسول نے اور اللہ نے بنایا تھا. اللہ نے اہمیت دی ہے، رسول نے نہیں اٹھایا. اللہ نے حکم دیا اٹھاؤ، اللہ نے حکم دیا بڑھاؤ، اللہ نے حکم دیا چومو، اللہ نے حکم دیا سونگو. جو اپنی طرف سے سنگے وہ مصطفیٰ نہیں ہے، جو اپنے ارادے سے اٹھائے وہ مصطفیٰ نہیں ہے. جو اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ کے حکم میں جو ہے وہ مصطفیٰ ہے، اور جو اللہ کے حکم کے اوپر سوار ہے وہ حسین.
بلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار، دنیا بلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار، وہ عید وہ حسین کی معراج افتخار، لاکا رسول سا حسین سا شاہ سوار، زلف محمدی کی وہ خدا ساز مہار، کھینچ لی اگر تو کبھی ڈھیلی چھوڑ دی، باغ نبوت کی جدھر چاہی ادھر موڑ دی۔ توجہ فرما رہے ہیں اب یہ جو مجرم تھا نا، اس نے اب کہا کہ میں جب وہ باہر آئیں گے، ارادہ کر چکا تھا جب رسول کے بیٹے باہر آئیں گے تو آنکھیں تو اٹھا نہیں سکتا، پاؤں پہ گر جاؤں گا، اب میری طرف دیکھیں، پاؤں پہ گر جاؤں گا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، دکھا رہا، اب وہ ایسے ندامت سے نیچے ہاتھ کر رہا ہے، وہ تو دیکھ نہیں رہا تھا، تو حسین بادشاہ دیکھ رہے تھے، تو اس کے ہاتھ ابھی پاؤں تک نہیں آئے تھے، اس کے ہاتھوں کے نیچے ہاتھ حسین کے آ گئے، توجہ ہے، اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اوپر کیے، اس کے گناہگار سینے کو اپنے پاک سینے سے لگایا۔ سیرت مصطفیٰ بتا رہا ہوں، وہ مولوی سے نہیں مولا سے ملے گی، توجہ ہے، جس کا گھر ہوتا ہے نا اسے تکلیف ہوتی ہے میرا گھر کہیں جل نہ جائے، دین محمد کا ہے، بچانا حسین نے ہے، یہ بچا رہے ہیں، یہ تو مسجد نبوی میں بھی دو گالے دے کر اسے مسجد سے نکال دیتے، لیکن وہ بے دین ہو جاتا، محمد کا دین ذلیل ہو جاتا، دین کو ذلت سے بچانے کے سینے سے لگا۔ اب جب وہ سینہ اس پاک سینے کے ساتھ لگا میری طرف، اب حسین کا وہ کریمانہ ہاتھ اس کی پشت پر آیا، پشت پر ہاتھ پھیر کر، آپ بڑی مشکل سے بیٹھے ہوئے، اللہ آپ کو صحت سلامتی دے، پشت پر ہاتھ پھیر کر آپ کی یہ جد ہے حسین کی بات کر رہا ہوں، کیا فرمایا، کیا جملہ کہا، میں آپ یہ رو کر ایک آپ کو بات کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی میری غلطی کرے گا، میرا مجرم ہو تو مجھے کوئی کہیں شاہ صاحب کہیں کہ جی وہ آج معافی مانگنے آئے گا، میں نے اسے بڑا سمجھایا، آپ معاف کر دیں، میں نے کہا ٹھیک ہے جی لے آئیں، پھر میں کیا کروں گا، اس بندے کو ذلیل کرنے کے لیے 2-4 بندے بلوا لوں گا، اس نے آج معافی مانگنے آپ بھی وہاں ہونا، ایسے ہوتا ہے۔ پھر جب وہ آئے گا تو میں کیا کروں گا، پہلے اسے ذلیل کروں گا، ہاں بھائی تو یہ کہتا رہا، تو یہ کہتا رہا، ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن ادھر دیکھے کیا ہوگا، اسے سینے سے لگا کر پتہ ہے کیا جملہ کہا، ایک جملہ کہہ رہا مولا حسین، مولا نے اسے پتہ ہے کیا کہا، اے رب بھائی مجھے شرمندہ نہ کر، توجہ فرما، اے ارے بھائی مجھے شرمندہ نہ کرو، یہ وہ ہے محمد کے بیٹے، پستیوں سے نکال کر بلندیوں پہ لے کر آ رہے ہیں، یہ میں وہ محمد کی سیرت کی گہرائی پر، ہم وہ ہیں جو لوگوں کو اوپر سے نیچے لاتے ہیں ذلیل کرنے کے لیے، اور نبی کی سیرت یہ ہے کہ محمد کے بیٹے بتا رہے ہیں کہ یہ پست ہو گیا تھا، یہ گر گیا تھا، یہ خود اپنے آپ کو انسانیت سے اس نے گرا دیا تھا، یہ خود ذلیل ہو گیا تھا، میں وہ حسین ہوں جو لوگوں کو ذلت سے نکالتا ہوں، میرے نانے نے کہا ہے لوگوں کو معاف کرنا، یہ ہے سیرت مصطفیٰ، یہ ہے سیرت آل مصطفیٰ، بس جو ہم یہ کریں گے تو پھر ہم کسی سے نہیں ڈریں گے، نہ یہود سے ڈریں گے، نہ ہنود سے ڈریں گے، پھر یہ بارڈر وغیرہ کچھ چیزیں نہیں ہیں، پھر نعرہ حیدری تب پھر دل سے جب لگے گا نا، مولا یہاں سے جب یہاں مولا آ جائیں گے نا تو یہ جو مسلیاں ہیں نا ان میں طاقت حیدری آ جائے گی۔ اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو میں شکر گزار ہوں، آپ نے میری گزارشات کو کم علم والے کو آپ نے سنا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعا فرمائیں گے یا حضرت اللہ